بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، لیکن افسوس اکثر ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر غلط طریقے سے، جس کی وجہ سے نہ اس کا پورا اجر ملتا ہے اور کبھی کبھی نماز ناقص بھی ہو جاتی ہے۔ آج سے ہم ایک مکمل سیریز شروع کر رہے ہیں، نماز کی غلطیاں اور ان کا حل۔ اس پارٹ 1 میں ہم بات کریں گے نیت کی غلطیوں کی، نماز کے وقت کی غلطیاں، صفائی، طہارت کی غلطیاں اور ہر غلطی کا آسان حل۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیت کی غلطیاں۔ غلطی نمبر 1، نیت کو صرف الفاظ نہیں سمجھنا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب زبان سے الفاظ بولنا ہے، جیسے میں 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ نیت کا اصل مطلب ہے دل کا ارادہ۔ اگر دل میں یہ واضح ہے کہ کون سی نماز ہے، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں یا کس وقت پہ ادا کر رہے ہیں، تو نیت تو ہو چکی ہے۔ زبان سے کہنا جائز ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ غلطی نمبر 2، نماز کے دوران نیت بھول جانا۔ کچھ لوگ نماز شروع کر کے بیچ میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کون سی نماز شروع کی تھی، فرض پڑھ رہا تھا یا سنتیں، 2 رکعت ادا کر لیے ہیں یا 3 رکعت ادا کر لیے ہیں یا 4 رکعت۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ نماز کے شروع وقت میں ہی 2 سیکنڈ رک کر دل میں واضح کر لیں کہ یہ فجر ہے، ظہر ہے یا عصر کی فرض نماز ہے یا سنت ہے۔ اس سے چھوٹی سی عادت سے شک ختم ہو جاتا ہے۔ سیکشن نمبر 2 میں ہم نماز کے وقت کی غلطیاں بیان کریں گے۔ غلطی نمبر 3، نماز وقت سے پہلے پڑھ لینا، جیسے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اور عصر کا وقت ہونے سے پہلے۔ یہ نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ان کا حل یہ ہے کہ ہر نماز کے ایک مقرر وقت ہوتا ہے۔ بہترین طریقہ مسجد کی اذان یا ویریفائڈ پریئر ٹائم ہے۔ نماز ہمیشہ وقت کے اندر ہی ادا کریں۔ غلطی نمبر 4، نماز کو آخری وقت تک لٹکانا۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ کام، موبائل یا ٹی وی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ کوشش کریں اذان کے قریب نماز یا پہلے وقت میں پڑھ لیں۔ سیکشن نمبر 3، طہارت یعنی صفائی کی غلطیاں۔ غلطی نمبر 5، وضو میں جلدی اور لاپرواہی۔ کچھ لوگ وضو اس طرح کرتے ہیں کہ پانی صرف چہرہ چھو کر گزر جاتا ہے، یعنی اچھی طرح چہرے پر سے نہیں گزرتا، پیر اچھی طرح نہیں دھوئے جاتے، ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں یا پاؤں کا کوئی اور حصہ۔ اس سے وضو نامکمل رہ جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وضو اطمینان سے ہر اعضاء کو اچھی طرح دھوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جس جگہ پانی نہیں پہنچتا وہاں وضو نہیں ہوا۔ غلطی نمبر 6، وضو ٹوٹنے والی چیزوں کا علم نہ ہونا، جیسے کہ بغیر وضو دوبارہ کیے نماز۔ ہوا خارج ہونے کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہوا خارج ہو، پیشاب یا پھنکنا یا گہری نیند، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیا وضو فرض ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 7، کپڑوں اور جسم کی صفائی پر توجہ نہ دینا۔ بہت سے لوگ کپڑوں پر نجاست کے باوجود یا جسم صاف کیے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے کپڑے صاف، جسم پاک اور نماز کی جگہ پاک۔ یہ نماز کی بنیادی شرائط ہیں۔ کپڑے بھی صاف ہوں، جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جس جگہ ہم جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔
پارٹ نمبر 1 کا خلاصہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے سیکھا ہے نیت دل سے کرنی چاہیے، صرف ارادہ ہونا چاہیے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ فرض ہے۔ نماز کا وقت بہت اہم ہے۔ وضو اور صفائی کے بغیر نماز کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر بنیاد درست ہوگی تو آگے کی نماز بھی درست ہوگی۔ اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے قیام اور قرأت کی غلطیاں اور ان کا حل۔ اس سیریز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اپنی نماز درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔